بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے انشاءاللہ شب قدر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. یہ شب قدر کیا ہے؟ اس کا تعارف جو ہے قرآن مجید نے خود ہی قرآن مجید کے ذریعے کرایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر کی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن یہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی آپ سوچئے کہ جس کا مہینہ، جس کی رات 1000 راتوں سے بہتر ہو، ان ایام کی کیا عظمت ہوگی، ان میں عمل کرنے کی کیا عظمت ہوگی. اس کے اندر انسان جو تسبیحات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ان شب قدر میں ان کی کیا عظمت و منزلت ہوگی. یہ تو ماہ مبارک کی ان شب قدروں کی جو ہے وہ منزلت ہے کہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات جو ہے، ایک رات کا یہ مثلا آپ سوچیں کہ ایک رات کا پروردگار عالم نے جو تعارف کرایا وہ کیا کرایا ماہ مبارک کی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو، تو اگر انسان اس رات کی اہمیت کو نہ سمجھے، اس رات کی اہمیت کو نہ جانے، تو ہم سے بڑا بدبخت انسان نہیں ہوگا. جیسے کہ روایات میں آیا کہ اگر انسان شب قدر میں جو ہے اپنے اعمال، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکتا، تو پھر اسے سال بھر تک انتظار کرنا چاہیے تاکہ پھر دوبارہ سے ماہ مبارک آئے اور شب قدر آئے اور اس میں جو ہے انسان جو ہے وہ توبہ کرے. بس ایک شعبان کا مہینہ ایسا آتا ہے جس میں 15 نیمے شعبان، جسے یعنی 15 شعبان کہتے ہیں، کہ جس میں دوبارہ موقع لے جاتے ہیں. ورنہ ایسی رات کوئی بھی رات، لیکن وہ بھی وہ عظمت اور منزلت کی رات نہیں ہو سکتی جو شب قدر کی منزلت ہے. کہ ایک رات کی، اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں انسانوں کی، لوگوں کی، مومنین کی، تمام لوگوں کی جو ہے قدریں معین کی جاتی ہیں. سال بھر ہمیں کیا ملنے والا ہے، اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا لکھوانا چاہتے ہیں. اور اس پورا شوب ماحول میں جہاں جو ہے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ خوف اور وبا کی مرض میں جو ہے وہ مثلا آئی ہوئی ہے، اور تمام کے تمام انسان خوف میں ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس ماہ مبارک کو ہم نے کس طریقے سے گزارا، تو شب قدر کی جو ہے منزلت کو پہچانا. ہم ان راتوں کی جو ہے عظمت کو جانیں، اور جاننے کے بعد میں اس میں کچھ اعمال ہیں جو ہر انسان کو کرنے چاہیے. جو بھی قادر ہے، جتنا بھی قدرت رکھتا ہے، جتنی بھی اس کے اندر استطاعت ہے، جتنی بھی اس کے اندر قوت و طاقت ہے، اتنے اعمال انجام دے. ہر رات میں 100 رکعت نماز، ہر رات جو ہے کیا ہے، شب قدر کا جو غسل، مطلب انسان جو ہے شب قدر میں غسل کرے. اور بہتر یہ ہے کہ انسان مغرب کی اذان سے پہلے، مغرب کی اذان کے قریب جو ہے غسل کرے، تاکہ اسی سے نماز مغرب اور عشاء پڑھ لے. بڑا فضیلت کا حامل ہے یہ غسل. لہذا انسان جو ہے غسل کرے. اور لیکن جو مقلد جو ہیں وہ سید علی خامنائی کے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کے بعد وضو کریں. مگر سید علی سستانی یا دیگر مراجع کرام جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے ان شبوں میں غسل کیا ہے اور اس سے جو نماز مغرب و عشاء پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں غسل ہے پہلے. اس کے بعد جو ہے ہر رات میں کچھ مخصوص اعمال ہے. مثلا اب جو مطلب کل کی جو رات آئے گی،
اس میں مثلا 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ اور اللہم لا نقتل دام المؤمن ایک تسبیح تو یہ مطلب مختصر ہے، ورنہ جتنا بھی انسان کر سکتا ہے اتنی جگہ پڑھے، سورہ قدر کی تلاوت کرے، اس کے علاوہ انسان جو ہے اس رات میں صدقہ دے، تلاوت قرآن کی زیادہ سے زیادہ تاکید ہے، تلاوت قرآن کرے، لہٰذا انسان جو ہے ان راتوں کو رات کو جو ہے بیدار رہے، اور بیدار رہنے 3 شب قدر ہمارے پاس ہیں، ایک شب 19، ایک شب 21 اور ایک شب 23۔ لہٰذا کل جو شروع ہوگی، کل جو آئے گی، کل کی جو شب آئے گی وہ شب 19 کی شب ہے، جس میں ہمارے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہے ضربت کی رات بھی کہلاتی ہے۔ اور اب ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، ان 3 راتوں میں سے، یہ تینوں شب قدر نہیں ہے، بلکہ ان 3 میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، کوئی ایک رات ہے جس میں جو ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر آنے کے بعد میں ملائکہ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہیں، اور نہ جانے کتنی روایات میں جو ہے اس کی فضیل بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا ان 3 شبوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، اب وہ 19 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے، لہٰذا اسی لیے تمام ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ تینوں راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے، نہ جانے کون سی رات ہو، کیونکہ کچھ رات پروردگار عالم نے امت سے مخفی رکھی، لوگوں سے مخفی رکھی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دے سکے، زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے، زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ اس میں جو ہے عبادتیں کر سکے۔ مثلا جیسے اصحاب کہف کے بارے میں تو مشہور ہے، آپ جو ہے مطلب قرآن مجید میں پڑھ لیں کہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5، قرآن نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے، آج تک تعداد جو ہے کسی نے بیان نہیں کی، قرآن نے بھی کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، 4 تھے، 5واں کتا، 6 تھے، اس طریقے سے، یعنی کیا، یعنی اجمالی طور پر کہ انسان کی جستجو باقی رہے، تاکہ انسان جو ہے کوشش کرتا رہے۔ تو لہٰذا اسی لیے شب قدر کو پروردگار عالم نے ان 3 راتوں میں چھپا کے رکھا، ایک رات شب قدر ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر لازم بنتا ہے کہ ہم ان شب قدر میں، شبۂ قدر میں جو ہے اپنے راتوں کو عبادت خدا میں بسر کر کے گزاریں، نہ جانے کون سی رات جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ شب قدر ہو جائے۔ اور زیادہ عقید اور زیادہ تاکید جو کی ہے معصومین علیہ السلام نے، وہ شب 21 اور شب 23 کی کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدمی ضرور ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رات بھر اپنے لیے، اب ہمارے یہاں ایک سلسلہ اور ہے، جیسا کہ ہر سال ہوتا تھا، اس سال تو وہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے کہ مثلا شب 23 میں جو ہے جب اعمال ہوتے تھے تو اس میں جو ہے 6 دن کی نماز پڑھی جاتی تھی، جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں قضاء عمری، اور بہت سے لوگ یا پتہ نہیں، اچھا بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس 6 دن کی پڑھ لی اور انشاءاللہ وہ پورے سال کے لیے کامیاب اور کامران ہو گیا، اب اس کو جو ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی یہ 6 دن کی پڑھ لی کافی ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ یہ تینوں راتوں میں جو ہے مثلا یہ عبادت ہے، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ 6 دن کی نماز پڑھنے کے بعد میں سال بھر جو ہے فری ہو گیا، اور اب جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں رہا، کوئی واجب نہیں رہا، اور اب جو ہے نماز نہیں ہوگی، اور بس نماز جو ہے 6 دن کی پڑھ لی اور کافی ہے۔ نہ، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم نے جو ہے مثلا ایک روش بنا لی ہے۔ ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ ہم اس کو جو ہے یہ کہیں کہ یہ ہمارے ان کو جو ہے واجبات کو ہم نے پورا کیا تھوڑا سا، اور ہمیں جو ہے اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے آج اور اگر انسان عادت ڈال لے تو کم سے کم، اگر مثلا دیکھو میں یہ نہیں، مقصد یہ نہیں، لیکن یہ انسان بہتر جانتا ہے کہ کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا۔ اگر ہم شبۂ قدر میں یہ اللہ کے سامنے جو ہے کیا نام وہ کریں تعہد، اور اس سے کہیں کہ پروردگار ہم اس میں جو ہے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، نذر کرتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نماز تو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہم نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کو جس طرح آج ہم 6 دن کی پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم روزانہ 1 دن کی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی پڑھی اس کے ساتھ میں 1 دن کی ظہر کی پڑھ لی، مغرب کی پڑھی اس کے ساتھ میں 1 دن مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھی اس کے ساتھ میں 1 دن کی عشاء کی پڑھ لی، صبح کی پڑھے انسان اس کے ساتھ میں 1 دن صبح کی۔ تو اگر انسان اس طریقے سے روٹین بنا لے تو اس کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہو سکتی ہیں۔
تو لہٰذا 6 دن کی نمازیں پڑھنے کے بعد انسان یہ نہ سوچے کہ بس بس میرا جو ہے کام تمام ہو گیا، نہیں، رات بھر انسان عبادت کرے، اور اگر کسی پہ واجب نمازیں نہیں ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ 100 رکعت نماز مستحب پڑھے، 100 رکعت نماز مستحب پڑھے۔ سورہ عنکبوت ہے، سورہ اور دوسرے ہیں، اور جوشن کبیر ہے، جوشن صغیر ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، اور بہت سی دعائیں، دعائے مکارم الاخلاق ہے۔ انسان جو ہے ان کا ورد کرے، اور صرف ان کا ورد نہ کرے بلکہ اگر کسی کے پاس ان کا ترجمہ ہو ہندی میں، انگلش میں، ایک دن ان راتوں میں سے اگر 3 دن میں انسان جوشن کبیر پڑھنا چاہتا ہے، 3 دن، تو ایک دن جوشن کبیر کا ترجمہ پڑھے، ایک دن انسان جو ہے دعائے توسل کا ترجمہ پڑھے، ایک دن انسان جو ہے وہ دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھے، ایک دن انسان جو ہے وہ زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھے، ایک دن انسان جو ہے مطلب جو اس میں اعمال کرے ان کا ترجمہ بھی پڑھے، تاکہ پتہ تو لگے کہ اللہ نے اس میں کہا کیا۔ دعائے کبیر، جوشن کبیر، جس کو جوشن کبیر کہا جاتا ہے، اگر انسان اس میں غور کر لے کہ اس میں اللہ نے کس طریقے سے اپنا تعارف کروایا ہے، کس طریقے سے اپنی رحمت کو واضح کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے تعارف کو میں بتلایا ہے، تو انسان جو ہے وہ حیرت میں آ جائے۔ خدا کی قسم ہمارے پاس وقت بہت ہے، اس وقت اگر کوتاہی ہے تو صرف ہمارے اندر کے شیطان کی ہے، ورنہ اللہ نے اس وقت اس حالات میں اس سال تو کم سے کم کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اعمال کی کسی کو پریشانی ہو تو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جو ہے معلوم کر سکتا ہے، یا اعمال جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے، اور ہم جو ہے اسے بتلا سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھی تیار ہو ہم اس کے لیے حاضر ہر طریقے سے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ان شب قدر میں اعمال خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا